پوچھا ہے تو بتلاتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار بھی ہے. اور کہا کہ کدھر ہے؟ بتلایا کہ ادھر ہے, میری والد نہیں دے سکتی. اور انہوں نے جب وہاں سے بولے تھے 40 دینار بھی, تو وہ اپنے مالک کے پاس لے گئے, ڈاکو اپنے آقا کے پاس لے گئے اور جا کے اسے معاملہ بتایا. ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا تو نہ بتلاتا, انہیں کیوں نہیں بتلایا؟ کہا جب گھر سے نکلا تھا تو ماں نے نصیحت کی تھی, بیٹا جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولو, ہمیشہ سچ کا ساتھ دے. مجھ سے جو پوچھا میں نے سچی بات. تو یہ تو ابتدا ہے, ابھی علم دین حاصل نہیں کیا, ابھی علم دین حاصل کرنے کے بعد تصوف کی منزلیں طے نہیں کی, وہ تصوف کے کٹر راستے طے نہیں کیے. اس وقت شیخ عبد القادر کا مقام یہ ہے, علم دین کے حصول کے بعد ان کا مقام کتنا ہوگا, ان کی شان کتنی. یہ تو ابھی بچپنا ہے اور یہ مقام ہے. لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عزتیں عطا کی اور ولیوں کے اوپر بھی عزتیں عطا کر دی, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پوری عزتوں کے اوپر جو ہے وہ جینا سیکھ لیا اور اسی سہارے سے جو ہے وہ جیتے رہے, اور اسی جو ہے وہ بات کے اندر کہ میں اس زمانے کا ولی ہوں, بلکہ انہوں نے اس تصویر کو اپنایا جو قرآن نے بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس خدا سے ڈرنے کا حق ہے. اگر خدا سے ڈرنے کا انداز بتلایا تو حضور غوث اعظم نے بتلایا کہ رب سے ڈرنا ہو تو کس انداز میں ڈرا جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر مطاف کے پاس کنکر کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ سر جھکائے رو رہا ہے اور ایک ہی صدا لگا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, اگر مجھے معاف نہیں کرنا تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, کیونکہ میں تیرا سامنا تو کیا, میں تو تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. تو یا تو مجھے معاف کر دے یا مجھے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھانا. اب لوگوں کی توجہ کی شخص کی طرف کہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہ الہی یا تو معاف کر دے یا اندھا کر کے اٹھانا. اور لوگ جو ہے وہ اپنی دعائیں چھوڑ کر اس شخص کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اور دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ اس شخص کو معاف کر دے, یا اللہ اس شخص کو معاف کر دے. اور جب وہ شخص اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور قریب کھڑا شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے, تو جب وہ چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو زمانے میں شیخ اور سب کے عبد القادر جیلانی ہیں کہ جو رو رہے ہیں اور جو جس قدر جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہم سودا نہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ قیامت کے دن تم میری کوشش کروانا ہے تمہاری کوشش کرتا ہوں. تو مریدین کے کہنے لگے حضور ہم تو آپ کے سہارے اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا. فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناکی والا ہے, اس کا منظر کتنا ہولناکی والا ہے, تم نہیں جانتے اس کو. تو صاحبوں تربیت گھر سے ہوتی ہے اور تربیت کا انداز یہ گھر سے دیا جاتا ہے کہ ایک بچے نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. آج ہم 11ویں بناتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے 11ویں کے لیے ہم نے جو مال خرچ کیا وہ کیسا ہے. حضرت عبداللہ کو اٹھائے ہوئے ایک سیب کا بھی ہٹانا 12 سال کرتے ہیں اور وہ اس قدر احتیاط کرتے ہیں, تو ہمیں پھر 11ویں کے لنگر کے لیے بھی احتیاط کرنا چاہیے. یا میرا رزق کہاں سے آیا, یہ مال کہاں سے آیا, یہ پیسہ مجھے کہاں سے مل سکتا. پھر دوسری طرف یہ اولیاء کا کیا طریقہ ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے کہ سچ کا دامن تھامے رہنا, سچ کو کبھی نہ چھوڑنا, ہمیشہ جو ہے وہ سچ کے ساتھ جڑے رہنا, سچ میں چھوڑنا. اور ایک بزرگ ہے کہ جب بغداد میں ایک مرتبہ ایسا کہ بارش نہیں ہو رہی اور لوگ جو ہے اس وقت شہر کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ان سے دعا کرنا کہ رب کائنات کرم فرمائے اور ہمارے اوپر رحمت ہماری بارش حاصل فرمائے. اب جب شہر کے پاس لوگ حاضر ہوئے تو وہ شہر کہنے لگے کہ وہ سامنے دکاندار جاؤ اس کے پاس اور اسے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں.
لوگ کہنے لگے حضور وہ تو ہم جیسا سادہ انسان ہے، اگر اسی سے دعا کروانی ہے تو ہم خود بھی کر دیتے، ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ولی کامل ہیں، آپ شیخ کامل ہیں، تو ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس، تو آپ دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہا نا کہ جاؤ ان سے جا کے کہنا۔ تو وہ لوگ گئے اور جا کر اس دکاندار سے کہا کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ وہ دکاندار نے کہنے لگا، وہ کہا کہ تم کیسے بدبخت ہو، اللہ کا ولی سامنے رہتا ہے، اسے چھوڑ کر میری طرف نکل آئے، تمہیں وہ شیخ کامل نظر نہ آیا؟ کہا ہم نے بھی یہ بات ان کو بتلائی تھی، ان کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا جا کر اس دکاندار سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور وہ دکاندار رونے لگا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور روتے ہوئے پھر جو ہے وہ ہاتھ کو اٹھایا دعا کرتے، اور پھر دعا کا انداز بھی کیسا خوبصورت تھا۔ پھر اس دکاندار نے دعا بھی ایسے نہیں مانگی کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں والی بارش نازل کر، اور پھر دکاندار جو ہے جب ہاتھوں کو اٹھایا تو دعا کس انداز سے مانگ رہے ہیں کہ الہی تیرے نیک بندے نے ان بندوں کو میرے پاس بھیجا ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ رکھا اور ہم پر رحمتوں والی بارش نازل کر۔ اور تاریخ کے اندر ہے کہ ابھی ہاتھ واپس نہیں پڑتے تھے، بارش برسنے لگے اور چھما چھم بارش کا رسول ہونے لگا، اور لوگ شہر والوں کے پاس کہا کہ آپ کو اتنا یقین، وہ بندہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو سجاوٹ آباد بنا دیا کہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور بعد میں واپس آئے اور اپنے قلم کاندھے پر باندھ دیا۔ تو شہر فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے 27 برس ہو گئے دعا کرتا ہے، اور آج تک اس بندے نے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ جھوٹ بول کے فروخت نہیں کی، جب بھی بات کی تو سچی بات کی۔ تو جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو سچا انسان ہوتا ہے، جب وہ رب کے راہوں میں، جب وہ رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے کہ رب کائنات ان ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ تو صاحبوں، سچ اور والدین کی تربیت، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہم جو ہے وہ سبق ہے۔ اور فرمایا کہ ایک چیز یہ کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، تمہارا گھرانہ اچھا ہونا چاہیے، تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، اور دوسری بات تمہاری جو ہے تربیت اس انداز سے ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ سچ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور تیسری بات فرمایا کہ عمل جو ہے وہ ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کے احیاء القلوب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ابتدا عمل جو کرتا ہے تو وہ ریاکاری ہوتا ہے، وہ دکھلانے کے لیے کرتا ہے، پھر جب وہ عمل کرتا رہتا ہے پھر وہی عمل وہ عادت بن جاتا ہے، جب وہ عادت بن جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جاتا ہے کہ آج عبادت کو جی نہیں چاہتا، کہ ہم کہتے ہیں کہ یار عبادت کو جی نہیں چاہتا، تو آئیے یہ سجدے کرتے رہیے، ریاکاری کے طور پر کرتے رہیے، پھر ایک وقت ہوگا عادت بن جائے گی، عادت کے طور پر کرتے رہیے، پھر کوئی دن ایسا بھی ہوگا کہ تم سجدے کے اندر ہوگے، رب کائنات میں اپنا نور عطا فرمائے، پھر جو ہے وہ رب کی طرف سے چھما چھم نور کی برسات ہوگی، دل جو ہے وہ نور ایمان سے مزین ہوگا، اور ذہن کو جو ہے وہ سکون اور قرار میسر ہوگا۔ تو ساتھیوں، جو بزرگان دین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، بزرگان دین کا یہ نمونہ کیا ہے کہ یار تم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کو نہ چھوڑو، تم جو ہے